السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایک بار پھر علی امین گنڈا پور صاحب اپنی کابینہ کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں اور ایک بار پھر پولیس نے انہیں روک لیا ہے۔ یقیناً ملاقات ان کی نہیں ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے۔ ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کا کل ایکس پہ بیان جاری ہوا تھا اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے۔ اس میں بڑے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، خصوصاً جو انہوں نے افغانوں کے حوالے سے بات کی ہے، فاٹا کے حوالے سے بات کی ہے۔ ساتھ ساتھ آج علی امین گنڈا پور نے بھی ایک جو ایکس پر جو بیانات آتے ہیں عمران خان سے، عمران خان صاحب کے، اس سے کچھ لا تعلقی کا ایک تاثر دیا ہے۔ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا اور یہ کیا ڈیٹیلز ہیں، ٹویٹر ہینڈل ان کا کون چلاتا ہے، اور یہ تمام موضوع اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور اچھی چیز اور اچھی بات جو ہے اس کو پھیلانا چاہیے۔ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پہلے چلتے ہیں جناب، جو عمران خان صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے، اس بیان پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بیان جو ان کے ایکس پہ جاری ہوتے ہیں یہ کون کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ جو ہے شہباز گل صاحب جاری کرتے ہیں جو میری اطلاعات ہیں۔ باقی ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو معلوم ہوگا کہ وہاں سے کون ان کا ہینڈل چلا رہا ہے۔ یہاں سے علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ جو بات سنتی ہیں وہ آگے پھر ان کو بتاتی ہیں، تو اس طرح یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اب جو بیان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ افغانوں اور قبائلی عوام کے ساتھ بھی 9 مئی کی طرز پر ایک فالس فلیگ آپریشن رچایا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں اس بات کو کہ کیسے ایک فالس فلیگ آپریشن ہے یا کیا، اس سے کچھ میرا خیال ہے کہ وہ ایک الزام سا لگا رہے ہیں۔ جب سے عاصم منیر کو چارج ملا ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات جان بوجھ کر بگاڑے جا رہے ہیں اور انہیں مسلسل پاکستان سے جنگ شروع کرنے پر اکسایا جا رہا ہے تاکہ موجودہ افغان حکومت کی مخالف لابی کو خوش کیا جائے اور مغرب کے سامنے ایک نجات دہندہ بننے کی کوشش کی جائے۔ میرا خیال ہے میں پورا بیان پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے کہ کیا فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے۔ سب سے پہلے افغان حکومت کو سنگین دھمکیاں دی گئیں، پھر مذہبی، اخلاقی اور پناہ گزینوں کے عالمی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3 نسلوں سے پاکستان میں مقیم افغانیوں کو دھکے دے کر ملک سے نکالا گیا۔ اب تک تو کسی کو دھکے نہیں دیے۔ اس کے بعد افغانستان کی سرزمین پر حملے کیے گئے، اب یہ کہہ کر کہ دہشت گرد آ گئے ہیں، قبائلی علاقوں میں آپریشن لانچ کر دیے گئے ہیں۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ہر جانب ہمارے لوگ ہی شہید ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار، فوجی اور عام بے گناہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں یہ سب ہمارے اپنے ہیں۔ اس طرز عمل سے کبھی امن قائم نہیں ہوتا، پائیدار امن ہمیشہ بات چیت سے قائم ہوتا ہے۔ اب افغانستان اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے 3 فریقوں کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کے عوام، دوسری افغان حکومت اور تیسری افغانستان کی عوام، یعنی قبائلی عوام، افغان حکومت اور افغان عوام۔ ان 3 فریقوں کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب آپریشن یا پائیدار حل نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا میں جو کچھ کرنے کی کوشش ہے وہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے ہے۔ ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھے گی اور پولیس اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں لگی تو گورننس اور امن و امان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایسی ہی پالیسی ANP کی حکومت کے دور میں بھی اپنائی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے تمام MPAs، MNAs، سینیٹرز وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کے مسائل کا جلد سے جلد حل نکالیں۔ خصوصی طور پر جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں امن قائم کر رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ ہمارے اتحادی
محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک امن وفد لے کر افغانستان جائیں اور وہاں بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اڈیالہ میں میرا نام نہاد ٹرائل کوئی جج نہیں، ایک ISI کا کرنل چلوا رہا ہے جو آرمی چیف عاصم منیر سے ہدایات لیتا ہے۔ یہ سول نہیں ملٹری ٹرائل ہے۔ پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے اور مسلسل آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مجھ پر 300 سے زائد بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں جن کا میں سامنا کر رہا ہوں اور کوئی ڈیل کے بغیر عدالتوں سے انصاف لے کر باہر ہی آؤں گا۔ ہماری جماعت پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا گیا۔ اگر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے تو میں اور میری اہلیہ آج ہی رہا ہو جائیں گے۔ میرے اور میری اہلیہ بشرا بی بی کے تمام انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں عام قیدیوں والی سہولیات سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں۔ میں 8 ماہ میں صرف ایک بار میری بچوں سے بات کروائی گئی۔ ججوں کی میرے مقدمات میں کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی میرے مقدمات کا ٹرائل جج آزاد طور پر کر سکتے ہیں، بلکہ ایک کرنل جو کہتا ہے وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کرنل عاصم منیر کے احکامات پر چلتا ہے۔ میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں کہ سب متحد رہیں۔ ظلم کا نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا۔ آپ سب کے لیے لازم ہے کہ میری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں تاکہ میرے پیغام پر اتحاد قائم رہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک گرینڈ جلسہ کا اعلان کیا جائے جس میں پورے ملک سے لوگ شریک ہوں اور اس سیاہ رات کے خلاف کھڑے ہوں۔ تو یہ جناب عمران خان صاحب کا بیان ہے۔ اب پارٹی کے اندر دو رائے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی ہیں اور جو باہر جو لکھ رہا ہے کیا وہ وہی چیز لکھ رہا ہے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں ایک جو مصالحت کی پالیسی ہے اور دوسری جانب یہ جو اوفینسو پالیسی ہے کہ بھئی جارحانہ قسم کے ٹویٹس کرنا، جارحانہ قسم کے بیانات جاری کرنا، تو آیا یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور باہر کیا چیز آ رہی ہے؟ اب علی امین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہر کوئی اپنے مقصد کے حوالے سے یعنی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ لائن لیتا ہے اور وہ جو چیزیں میڈیا میں آتی ہیں وہ بدل کے آتی ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہم اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جناب مذاکرات کر لیں، تو مذاکرات میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ لوگ مذاکرات کرتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے بھی کتنے مذاکرات ہوئے، کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ اب افغان حکومت جو ہے وہ بھی خاموش ہے، وہ بھی کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔ پھر پاکستان نے تو صاف کہہ دیا کہ بھئی یہاں آپ ہمارے ساتھ رہیں یا آپ ٹیررسٹ کے ساتھ رہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پھر افغان مہاجرین کی بات ہے، تو افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالنے کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں لوگوں کے، لیکن جب ایک ریاست فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر میرا خیال میں کہ اس پر تمام فریقین کو اور تمام لوگوں کو اس پر اکٹھے ہونا چاہیے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو حالات میں دیکھ رہا ہوں تو آہستہ آہستہ سختی شروع ہو گئی ہے۔ یعنی میں نے یہ دیکھا کہ مختلف جگہوں پر باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ شناختی کارڈ رکھیں اور لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے، یعنی راستے میں روک کے دیکھا جا رہا ہے شناختی کارڈ وغیرہ۔ تو اس لیے افغان مہاجرین کے حوالے سے جو ریاست کی پالیسی ہے میرے خیال میں تحریک انصاف کی پالیسی نہیں چلے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے نا کہ دہشت گردی میں افغان ملوث ہیں، پھر وہ اب تو فتوے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی افغان جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے جو ہے وہ اس قسم کی جو کفر کا نظام ہے تو لہٰذا وہ آئیں اور یہاں پہ جہاد کریں۔ میرے خیال میں کہ یہ ایک بڑا غیر اخلاقی اور غیر قانونی ایک اقدام ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی 3 نسلوں سے وہ یہاں پہ ہیں،
تو بھئی جب آپ کی حکومت تھی آپ ان کو لیگلائز کر دیتے، آپ کہہ دیتے کہ جی افغان مہاجرین کو ہم نے شہریت دے دی ہے، یہ لوگ پاکستان میں رہیں گے، تو 4 سال آپ کی بھی حکومت تھی، آپ کر لیتے۔ آپ چلے گئے ہیں، اور یہ اس وقت بھی یہی حالات تھے، آج بھی یہی ہیں۔ تو فالس فلیگ آپریشن تو کوئی نہیں ہو رہا، ظاہر ہے کہ ایک طریقہ کار کے مطابق اعلان کیا گیا ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں کیونکہ آپ پناہ گزین ہیں، اور پناہ گزینوں نے واپس جانا ہے۔ تو بہرحال یہ علی امین گنڈا پور صاحب آج پہنچے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں کہا جاتا ہے کہ جی میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہوں، تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہوں تو مجھے پھر کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا، اور پارٹی کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، پارٹی کے اندر جو ہے نا دراڑیں ڈالی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ اپنا الگ سے ایک موقف رکھتے ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب سے وہ اگر ملتے ہیں تو جو عمران خان صاحب انہیں احکامات دیتے ہیں وہ ان پر عمل کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ آتے ہیں ملاقات کے لیے، انہیں ملاقات کی اجازت نہیں ملتی۔ تو یہ ساری آج انہوں نے پھر میڈیا سے کافی بات چیت کی ہے، اور ایک تاثر جو تھا کہ جی علی امین نہیں آتے وہ بھی انہوں نے زائل کر دیا۔ 2 دفعہ وہ کل بھی آئے، آج بھی وہاں بیٹھے رہے، تو یقیناً جو ان کی بات ہے کہ زبردستی تو نہیں ملا جا سکتا نا، تو اب اگر نہیں ملنے دے رہے، اور انہوں نے بھی کہا جی کرنل صاحب ہیں وہ اجازت نہیں دیتے، تو کرنل صاحب ظاہر ہے پاورفل کرنل ہے جو اجازت نہیں دیتا کہ آپ مل سکیں۔ تو بہرحال یہ ٹرائل بھی چل رہا ہے اور کچھ لوگ ان سے ملے بھی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے اب پارٹی کے اندر جو ہے وہ ظاہر اختلافات تو ہیں، لیکن عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ سارے جو ہیں وہ متحد رہیں تاکہ ہم اس نظام کے خلاف متحد ہو کر جد و جہد کریں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔